الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان أطعم اليوم مسكينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عاد اليوم منكم مريضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يتبع الجنازة اليوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. سایہ مصطفیٰ مائے اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے یار نبوت پہ لاکھوں سلام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وہ قوم دی روز در بستان شراق
کہ ہم طوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا ذوق میں کشف دجا بجمالہ، یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا صوب سو حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، یہ چڑیوں کے سن کر چہے چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ اس کا محبوب کا ذکر و اذکار سننے کے لیے اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر جناب والا، یہ مہینہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، وہ مقام و شانوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اس مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک ہے۔ یار غار یار میزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے ساتھ یہ مہینہ منقول ہے۔ اللہ اکبر، اس مہینے کی برکت اور رفعت و مقام کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت و مقام رفعت و بھی اعلیٰ، آپ کا محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہنا بھی اعلیٰ، آپ کا محبوب علیہ السلام کے اس دنیا فانی سے پردہ کر جانے کے بعد دنیا میں خلیفہ بننا بھی سب سے اعلیٰ، اور آپ کا محبوب علیہ السلام کے خلیفہ بننے کے بعد محبوب علیہ السلام کے اس دنیا فانی سے جانے کے بعد خلیفہ آپ کے بننے کے بعد آپ کا یہاں پر زندگی گزارنا بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کا زندگی گزار کر آپ کا اپنی زندگی کی طرف سفر کرنا اور اس جگہ پر جانا جس جگہ کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے معطر مطہر کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ کی شان کی بات کی جائے، آپ کے مقام کی بات کی جائے، تو اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جس کی صحابیت کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ آج تک محبوب علیہ السلام کے غلام، محبوب علیہ السلام کے پیارے، محبوب علیہ السلام کی جانوں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، محبوب علیہ السلام کے قدمین طیبین مبارک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان علیہم اجمعین، جن کی گواہی بدر کا مقام دے گا کہ یہ صحابی رسول ہے، کسی صحابی کی گواہی بیت اللہ شریف دے گا کہ یہ صحابی رسول ہے، کسی کی گواہی
اور میدان احد دے گا کہ یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے، کسی صحابی کی گواہی جنگ خندق دے گی، کسی صحابی کی گواہی مختلف پہاڑ دیں گے، پہاڑوں کے اوپر رہنے والے پتھر دیں گے، اور حشرات الارض دیں گے، جنگل دیں گے، شجر و حجر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی گواہی کوئی دے گا، کسی کی گواہی کوئی دے گا، کوئی کہے گا کہ یہ میرے سامنے کلمہ پڑھنے والا ہے، کوئی کہے گا یہ میرے سامنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لپٹ جانے والا ہے، کوئی کہے گا کہ یہ صحابی رسول ہے، احد کا میدان ہے اور ننگی تلوار لے کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں آ کر کھڑا ہونے والا ہے، اس لیے یہ صحابی رسول ہے۔ کوئی کہے گا یہ کربلا کی زمین پر تپتی ہوئی ریت پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے کو بلند کرنے والا ہے، اس لیے یہ صحابی رسول ہے، اس نے محبوب کے قرآن کا، محبوب کے فرمان کا، محبوب کے علم کا، محبوب کی اہل بیت کا خیال کیا ہے اور ان کے ساتھ وابستہ رہا ہے، محبوب کی معیت میں نمازیں پڑھتا رہا، محبوب کے قرب میں رہ کر قرآن پڑھتا رہا، محبوب کے قرب میں رہ کر روزے رکھتا رہا، یہ اس لیے صحابی رسول ہے۔ قربان جاؤں اے صدیق اکبر تیرے مقام پر، قربان جاؤں اے صدیق اکبر تیری شان پر، قربان جاؤں اے صدیق اکبر تیری عظمت پر۔ تیری گواہی صحابیت کی دینے کے لیے احد پہاڑ نہیں آئے گا، تیری صحابیت کی گواہی دینے کے لیے پہاڑ جو ہے وہ احد کا نہیں آئے گا، بدر کا مقام نہیں آئے گا، احد کا مقام نہیں آئے گا، کوئی شجر و حجر نہیں ہوگا، بلکہ تیری صحابیت کی گواہی دینے کے لیے اللہ اور اللہ کا قرآن ہوگا۔ صدیق اکبر کی گواہی دینے کے لیے کون ذات ہے؟ اللہ۔ کسی صحابی کی گواہی دے گا پہاڑ، میدان، حجر، شجر، طوبہ، اور جو ہے وہ بیت اللہ شریف، مسجد نبوی، جنگ خندق، کوئی صفا۔ صدیق وہ صدیق ہے جس کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں بھی اپنے محبوب کے ساتھ محبوب کے محبوب کو اٹیچ رکھا ہے۔ فرمایا کریم اللہ نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ لوگ جو سچ لائے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، واولئک هم المتقون، وہی متقی ہیں، وہی تقوی والے ہیں۔ سچ لانے والے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے زندگی گزاری، با کمال گزاری۔ آپ جتنی زندگی آپ نے گزاری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت و قربت میں گزاری، اور جب اعلان نبوت کریم نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ، جب محبوب نے فرمایا تو لبیک کہتے ہوئے، لبیک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جو سب سے پہلے آ کر قدموں سے لپٹ جانے والی ذات ہے وہ کوئی اور نہیں، صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے معراج عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں،
چھٹے ساتویں آسمانوں تک بلایا، اور پھر کریم اللہ نے مجھے سدرۃ المنتہا تک بلوایا۔ پھر کریم اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل تو نے رک جانا ہے، تو نے آگے نہیں آنا، آگے میرا محبوب ہوگا، یا میں خود خدا ہوں گا، یا خود خدا ہوگا، یا محمد مصطفیٰ ہوگا۔ تو محبوب نے فرمایا میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور بیت المعمور جو فرشتوں کا بیت المعمور ہے، جہاں پر وہ طواف کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم حج بیت اللہ کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرتے ہیں، اسی طرح عین بیت اللہ کے سامنے اوپر ساتواں آسمان سے اوپر جو ہے بیت المعمور ہے، فرشتوں کا بیت المعمور، وہاں فرشتے اللہ کے گھر کی طواف کرتے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں وہاں سیر کی، اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے آگے گیا، جبرائیل کو فرمایا کہ جبرائیل آ جا، عرض کی یا رسول اللہ میرے پر جلتے ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ آقا کریم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ آقا کریم پھر عرش اولیٰ پر گئے۔ آقا کریم جب اپنے نالین مبارک کو اتارنے لگے تو محبوب علیہ السلام کے رب اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا محبوب آپ نالین مبارک کے ساتھ ہی آ جائیے، یہ میرا عرش بھی آپ کے نالین مبارک کے لیے ترس رہا ہے۔ جب محبوب نے آ کر فرمایا، محبوب نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، وہاں پر جنت میں ٹھکانوں کو دیکھا کہ یہ کس کا محل ہے۔ فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا، اس کے عذابات، اس کے کھانوں کو دیکھا، یہ مکان، یہ علامات، یہ عذاب کے ٹھکانے کس کے لیے ہیں۔ میں نے ان قوموں کو دیکھا کسی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے تھے، میں نے ان قوموں کو دیکھا، کوئی جو ہے وہ قومیں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے جسموں کو، اپنے چہروں کو نوچ رہی تھی۔ محبوب نے فرمایا میں نے سب کچھ دیکھا، اور پھر راتوں رات میں زمین پر بھی آ گیا، اور اب میں تمہارے پاس بھی موجود ہوں۔ تو جو ایمان والے تھے ان کا دل منور ہوا، روشن ہوا، پیار محبت بڑھی۔ عرض کی آقا آپ گئے ہیں۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا، ابو جہل صدیق اکبر کے پاس آیا، آ کر کہا صدیق اگر کوئی کہے رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ اور وہاں سے جو ہے وہ ساتواں آسمان، بیت المعمور، پھر عرش اولیٰ تک، اور پھر راتوں رات واپس، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا ابو جہل نے پھر تیرا یار کہتا ہے، جب تیرا یار کا لفظ آیا صدیق اکبر نے فرمایا اگر میرے یار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا نے فرمایا ہے تو اے ابو جہل، جہلوں کے سردار سن لے، پھر میرا محبوب جا بھی سکتا ہے، وہ آ بھی سکتا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق کی ذات، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ واحد صحابی رسول جن کو بڑے اعزاز حاصل ہیں، ان میں ایک نمایاں یہ بھی ہے کہ کسی کی صحابیت میں ایک پشت شامل ہے، کسی کی دو، کسی کی جو ہے وہ تین۔ پر صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جس کی 4 پشتیں صحابیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ کسی اور کے پاس یہ منصب نہیں تھا، یہ مقام و مرتبہ نہیں تھا جو صدیق اکبر کے پاس تھا کہ 4 صحابیت کی پشتیں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس موجود تھی۔ اگر آج ایک کسی کا عالم ہو، یعنی کہ کسی گھرانے کا، تو اللہ اور اس کے محبوب کا فرمان ہے کہ وہ عالم دین کل قیامت کے دن اپنے رشتہ داروں کے لیے شفاعت کرے گا۔ 70 کے بارے میں آتا ہے 70 اپنے رشتہ داروں کو جہنم سے جنت کی طرف لے جائے گا، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی کہ یہ بھی گناہ کرتا رہا ہے، بڑا پاپی ہے، زنائی ہے، شرابی ہے، اس نے دنیا میں رہ کر
اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے محبوب کے حکم کی عدولی کی ہے، لہذا اسے گھسیٹ کر جہنم ڈال دیا جائے، اسے گھسیٹ کر جہنم ڈال دیا جائے، اسے گھسیٹ کر جہنم ڈال دیا جائے۔ فرمایا 70 بندے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، پر وہ عالم دین اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور آ کر کہے گا باری تعالیٰ یہ شخص جسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، کریم اللہ یہ میرا والد ہے، تو لہٰذا میں تیری بارگاہ میں اس کی شفاعت کی درخواست پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے عالم نے اس کی شفاعت کی ہے، لہٰذا چھوڑو اسے جنت عطا کر دو۔ فرمایا اس کی والدہ کو، اس کی بہن کو، اس کی بیٹی کو، اس کی ماں کو، اس کے کسی رشتہ دار کو، اور اس کے اس عزیز کو، اور اس کو جو ہے جس نے کسی طور پر تعاون کیا کپڑوں کی صورت میں، پانی کی صورت میں، حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے آئے گا اور آ کر کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، جب نماز کا وقت ہوا تھا اور تو وضو کرنے کے لیے بے قرار تھا، تجھے وضو کروانے والا کوئی نہیں تھا، اور میں لوٹا پانی بھر کے آیا اور میں نے تجھے اس وقت وضو کروایا تھا، اور آج تو جنت میں جا رہا ہے اور ان کو جنت میں لے جا رہا ہے، اور میں جہنم کی صفوں میں کھڑا ہوں، جہنمیوں کی لائنوں میں کھڑا ہوں، مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جاتا ہے جب وہ بندہ آ کر یہ کہے گا اور وہ پھر فوراً عالم دین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ اس بندے نے مجھے وضو کروایا اور میں نے وضو کیا، تیری خاطر کیا، میں نے تیری عبادت کرنی تھی اور میں نے وہ وضو کر کے تجھے سجدہ کیا، تیری بارگاہ میں جھکا، اپنی نیاز جبین کو تیری بارگاہ میں رگڑا، کریم اللہ اب میں جنت میں جاؤں اور یہ بندہ مجھے وضو کروانے والا اب جہنم میں جائے، کریم اللہ تیری رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جاتا ہے اللہ رب العزت اس عالم دین کی اس کے لیے بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور حکم ہوگا کہ اسے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور فرمایا جاتا ہے پھر اسی طرح ایک شخص کہے گا کہ میں نے آپ کو کپڑے لے کر دیے تھے، فرمایا جائے گا اس کے لیے شفاعت، حتیٰ کہ 70 شخص کو، 70 آدمیوں کو، 70 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ عالم دین اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا۔ حافظ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ حافظ، یہ عالم، یہ تو بعد کے درجے ہیں، تو صحابی کے کیا درجے ہیں، صحابیت کے کیا درجے ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو وہ ان کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر یہ صحابی وہ صحابی ہے جس کا والد حضرت ابو قحافہ، وہ بھی صحابی، جو خود ابو بکر صدیق خود بھی صحابی، جن کا بیٹا وہ بھی صحابی، اور جن کا آگے پوتا وہ بھی صحابی، چاروں صحابی، چاروں پشتے صحابیت میں، پھر ان کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر ان میں ہو صدیق اکبر جن کے بارے میں آقا فرمائے صحابہ جب جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ جو ہے اپنے اپنے بندوں کو پکارے گا، کیا ایک دروازہ باب الریان، روزے والا، جنہوں نے روزہ رکھا، وہ دروازہ جنت کا انہیں پکارے گا آؤ روزے دارو، آؤ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ جنت کی طرف۔ فرمایا باب الصلاۃ والا، نماز والا دروازہ جنت کا وہ پکارے گا آؤ نمازیو، تم اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہے ہو، تم اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھکتے رہے ہو، آؤ میرے سے داخل ہو کر جنت میں چلے جاؤ اور اللہ کی بے بہا نعمتوں کا لطف اندوز ہو کر جو ہے ذائقہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسی طرح تیسرا دروازہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، جنت کے 8 دروازے فرمایا بندوں کو پکاریں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ و جسدی و مالی و جانی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی خوش بخت ہے، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے، کوئی ایسا بھی اعزاز والا ہے، کوئی ایسا بھی شان و مرتبہ مقام والا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کون سا؟ عرض کی یا رسول اللہ جس کو پہلا دروازہ بھی بلائے کہ آ جا جنت میں چلا جا،
دوسرا دروازہ بھی بلائے آجا جنت میں چلا جا، تیسرا بھی بلائے، ایٹ ٹائم 8 دروازے، جس بندے کو بلائیں آجا ہمارے سے جنت میں داخل ہو جا۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کیوں نہیں ہے، وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے، میرا یار غار ہے، جو ایڑی مبارک کو جو ہے اس سوراخ میں بیل میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ آج صاحب تجھے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یا کئی 100 سال سے زیادہ عرصہ تجھے گزر گیا میرے محبوب کا، میرے آقا کا دیدار کرنے کے لیے۔ آپ پہلے تجھے جو ہے اس کے یار صدیق کی ایڑی سے گزرنا ہوگا۔ اگر تو نے اس کی ایڑی کو اپنے ڈنگ سے، اپنے عشق سے ہٹا لیا تو محبوب کا دیدار کر لے گا، اگر نہ ہٹا سکا تو میرا محبوب ہے اور میں اپنے محبوب کا دیدار خود ہی کرنے والا صدیق ہوں۔ اللہ اکبر، یہ وہ صدیق ہے۔ بات آخر میں ختم کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ نے اعزاز دیا، مقام دیا کہ جس چارپائی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا گیا آخری وقت میں، اسی چارپائی پر جب حضرت ابوبکر صدیق کا آخری وقت آتا ہے اسی چارپائی پر لٹایا جاتا ہے۔ یہ صدیق وہ ہیں جو چادر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی آخری وقت میں، وہی چادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ڈالی گئی۔ اور یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے عرض کی اے علی، جن ہاتھوں سے تو نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، میں صدیق کی خواہش ہے انہی ہاتھوں سے میں صدیق کو بھی غسل دے، تو نے دینا ہے۔ اور یہ وہ صدیق ہیں جن ہاتھوں نے آقا کریم کو غسل دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو غسل دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر مبارک بھی 63 سال۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضے مبارک میں آپ کو مدفن کیا گیا، اسی روضے مبارک کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت کی کہ اے علی، میری وصیت ہے جب مجھے غسل دے لینا، کفن دے دینا، خوشبو لگا لینا اور میرا جنازہ اٹھا کر روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور آ کر کہنا فَقُلْتُ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر رکھ کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یار غار اب آپ کے ساتھ مزار میں بھی آنے کے لیے تیار ہے، اجازت مرحمت فرمائیے۔ اگر روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اس میں دفن کر دینا، اگر دروازہ روضہ رسول کا نہ کھلے مسلمانوں والے قبرستان جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ روضہ رسول کے سامنے لے گئے، دروازہ اندر سے بند ہے اور یہی عبارت وہاں پر آ کر پڑی تو آقا کریم نے فرمایا ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، حبیب اپنے حبیب کے دیدار کے لیے مشتاق ہے۔ اور دروازہ کھل گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو رہتی زندگی میں آقا کریم کے ساتھ یار غار بھی تھے اور آج بھی ہے وہ صاحب مزار بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ